ناکام بتائیں گے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سب سے مین چیز جس کو ہم اگنور کرتے ہیں مرغیوں میں وہ یہ ہے کہ ٹریننگ۔ جو ہمارا فارمر ہوتا ہے اس کو پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کون سی مرغیوں کو فیڈ ڈالنی ہے، کتنے نمبر فیڈ ڈالنی ہے۔ نامناسب خوراک ڈالنے کی وجہ سے جانور اسٹریس میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے، ان کے انڈوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور جانوروں کی شرح مواد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مینجمنٹل پریکٹسز۔ اس میں یہ ہے کہ پراپر سینیٹیشن، وینٹیلیشن، کمرے کا ہوادار ہونا اور کلین ہے، صفائی اور کلائمیٹ کنڈیشن، یہ چار چیزیں ہیں، ان کو ہم مد نظر ہی نہیں رکھتے۔ جب ہوتی ہے جیسے گرمی ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے گرمی سے سردی میں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ سردیوں میں کون سی ہم نے مینجمنٹ پریکٹس کرنی ہے اور گرمیوں میں کون سی کرنی ہے اور ہمارے شیڈ کا کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے۔ ہمارا جو نارمل ٹمپریچر ہے 25 ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے، گرمی ہو سردی ہو یہ ہمیں مینٹین رکھنا ہے تاکہ جانور سٹریس میں نہ ہو۔ جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، سردی آتی ہے، تو سٹریس کی وجہ سے جانور مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسے رانی کھیت کی بیماری آ جاتی ہے، برونکائٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے، انفیکشن برونکائٹس کی بیماری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جانوروں کی شرح مواد میں الٹیاں ٹکڑے باجرہ ڈالتا ہے، جس سے جانوروں کی باقی غذائی ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی۔ جانوروں کو مناسب مقدار میں کیلشیم چاہیے ہوتا ہے، فاسفورس چاہیے ہوتا ہے، پروٹین چاہیے ہوتی ہے اور فائبر چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مناسب خوراک ڈالنی چاہیے۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سٹارٹر یوز کرتے ہیں، تو جو درمیانے میں ہوتے ہیں گرور فیڈ آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مرغی ہمارا انڈا دے رہی ہے اس کے لیے لیئر ہم فیڈ استعمال کرتے ہیں۔ 3 قسم کی فیڈ ہے، یہ سٹیپ بائی ہر فیز پہ ہم یہ فیڈ استعمال کرتے ہیں، ان کی اسپیسیفک پروٹین ہوتی ہے، تو ہمارے فارمر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس لیول پہ کون سی فیڈ ڈالنی ہے اور کتنے نمبر فیڈ ڈالنی ہے۔ اگر آپ کی مرغی انڈا دے رہی ہے تو آپ اس کو لیئر فیڈ ڈالیں، 13 نمبر 14 نمبر، اور اس کا سائز کون سا ہونا چاہیے۔ مرغی 3 قسم کی مرغیوں کی خوراک آ رہی ہے، جیسے میش، کرمز اور پیلٹ۔ تو میش سے بہتر ہے آپ کرمز یوز کریں۔ کرمز میں یہ ہے کہ اس کی جو غذائی ضروریات ہے اس میں مکمل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی انڈوں کی پیداوار اور نشو و نما متاثر نہیں ہوتی۔ ہیلتھ ایشو، جو چوتھا ہمارا پرابلم ہے ہیلتھ ایشو، ہم جو صحت کے مسائل ہیں اس کو بہت بری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس جانور آتے ہیں تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے کہ ہم اس کا ویکسینیشن پلان ایشو کریں۔ تو ہمارے علاقے میں جو کامن بیماری ہیں جیسے اینڈی رانی کھیت ہے، آئی بی انفیکشن برونکائٹس، آئی بی ڈی جسے گمبوروں کی بیماری بھی کہتے ہیں، یہ 3 قسم کی بہت کامن بیماری ہیں، ان کی ہم پراپر ویکسینیشن نہیں کرواتے۔ جب آپ کا چوزا آتا ہے آپ کوشش کریں پہلے دن اس کو اینڈی پلس آئی بی ویکسین ہے پانی میں پلا دیں، 7ویں دن آپ ایسا کریں کہ آئی بی ڈی ویکسین کا دوسرا جو شاٹ ہے وہ پانی میں مکس کر کے پلا دیں۔ تیسرے نمبر پہ 15 دن پہ اینڈی لسوٹا ویکسین آتی ہے ہمارے پاس، رانی کھیت کی ویکسین، تو یہ آپ پلا دیں، اور ہر مہینے بعد آپ رانی کھیت کی ویکسین اپنے پرندوں میں استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا اور جانوروں کی شرح مواد بھی کم ہو جائے گی۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔